اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معلوم ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سیدنا و مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ الاعظم روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وكلامه المتين وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى درود پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد پر اللہم صل علی محمد و آل محمد عزیزان گرامی ناظرین محترم جن جن لوگوں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے یقیناً بہت سے ایسے ہیں بلکہ اکثر ایسے ہیں کہ جو اس سال اس وقت ان لوگوں کے اندر شامل نہیں ہے جو آپ کو پیادہ مشی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، ہمارے دل کربلا کے اندر موجود ہیں۔ انشاءاللہ کہ زندگی رہی تو اگلے برس ہم سب بھی اسی کاروان کے اندر شامل ہو جائیں گے کہ جو کاروان نجف سے کربلا کی جانب رواں دواں ہیں، اور انشاءاللہ دوران تقریر اس بات کی وضاحت کروں گا کہ جو افراد سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے کسی بھی وجہ سے نہیں آ سکتے، ان کی ذمہ داری کیا ہے، وہ کس انداز سے زیارت کریں، سید الشہداء کی زیارت کا اجر اور ثواب ملے گا۔ لیکن اپنے دلوں کو کربلا میں لے کر چلیے، اپنے آپ کو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زری کے پاس لے کر چلیے، بین الحرمین میں لے کر چلیے، جہاں ایک جانب سرکار ابوالفضل عباس کا روضہ ہے، ایک جانب سید الشہداء کا روضہ ہے، بین الحرمین میں کھڑے ہوئیے، اپنے دلوں کو کربلا میں لے کر چلیے اور سب مل کر سید الشہداء کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، اس عزم اور ارادے کے ساتھ کہ انشاءاللہ اگلے برس ہمارا نام بھی ان زائرین کے اندر ہو کہ جو اس کاروان کا حصہ بن رہے ہیں۔ سب مل کر سید الشہداء کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزیارتکم۔ سب مل کر پڑھیے زیارت عاشوراء کے ان کلمات کو اس ارادے اور عزم کے ساتھ، اپنے آنکھوں میں آنسوؤں کو لے کر پڑھیے کہ سید الشہداء یہ گناہگار آنکھیں سید الشہداء کے حرم کو اس بار نہ دیکھ سکی، لیکن سید الشہداء آپ پروردگار کے قریب ترین بندوں میں سے پروردگار کے ہاں شفاعت کیجئے کہ ہمارا نام بھی ان زائرین میں شامل ہو۔ سب مل کر پڑھیے
السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین۔ درود پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، سرنامہ کلام کے طور پر جس آیت کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا آپ کے سامنے، مشہور و معروف آیت مودت کے نام سے جانی پہچانی جانے والی آیت، کہ جس آیت کے اندر اجر رسالت اگر کسی چیز کو قرار دیا گیا تو وہ اقربا سے مودت کو قرار دیا گیا۔ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں سے، اقربا سے، اب مجھے اس تفصیل میں نہیں جانا چونکہ وہ میرا موضوع سخن نہیں ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ اگر سید الشہداء کے اقربا میں کوئی سب سے عزیز ترین ہے، سید الشہداء کی بارگاہ میں اگر رسول کی بارگاہ میں کوئی سب سے زیادہ عزیز ترین ہے تو وہ سید الشہداء ہیں۔ یقیناً سید الشہداء وہ ہستی ہے کہ رسول اس دنیا میں آ رہے ہیں، رسول جیسے ہی حسین کو لے رہے ہیں، اپنی آغوش کے اندر لے رہے ہیں، حسین اس دنیا کے اندر آئے ہیں، رسول کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زیارت کس طریقے سے دور غیبت کے اندر ظہور امام تک سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زیارت، یہ ایک مقدمہ ہے واقعا۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی کیا فضیلت ہے، اپنی گفتگو کو کس انداز میں لے کر چلنا چاہتا ہوں۔ فقط 5 نکات کے اندر اس بات کی وضاحت کروں کہ میری گفتگو کی فہرست کیا ہوگی، کون کون سی باتوں پر گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں گا۔ سب سے پہلے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی فضیلت کیا ہے اس دنیا میں، جب زائر سید الشہداء کی زری پر موجود ہوتا ہے، اور تیسرا روز قیامت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا کیا اجر ملنے والا ہے۔ یہ پہلی بات ہوگی۔ دوسری بات، جو لوگ سید الشہداء امام حسین کی زری کے پاس نہیں آ سکتے ان کی کیا ذمہ داری ہے، کس انداز میں سید الشہداء کو سلام پیش کرے، روایت کے بقول وہ زائرین ابا عبداللہ علیہ السلام میں سے قرار پائے گا۔ تیسری بات، مراجعین اور علماء اس قافلے کو، اس سفر 40 کو، زائر امام حسین علیہ السلام کو کس انداز میں دیکھتے ہیں، علماء اور مراجعین کی نگاہ میں اس زائر کی قدر و منزلت کیا ہے۔ چوتھا، بہت اہم سوال اور بہت ضروری سوال، بہت سے افراد ایسے ہیں کہ جو خدمت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے زائرین میں گزار رہے ہیں لیکن مشی نہیں کر سکتے۔ بہت سے کربلا میں ایسے موجود ہیں کہ جو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زیارت نہیں کر پائیں گے، کیوں؟ زائرین کی خدمت میں مصروف ہوں گے۔ سوال یہاں پر ہے کہ کیا وہ افراد کے جو زائرین کی خدمت کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت اور اس طریقے کے اجر و ثواب کے اندر شریک نہیں ہو پاتے، کیا انہیں بھی سید الشہداء کی زیارت کا ثواب ملے گا؟ پانچویں اور آخری بات جس پر میں اپنی گفتگو تمام کر دوں گا، اور وہ یہ ہے کہ سرکار امام صادق علیہ السلام زائرین ابا عبداللہ علیہ السلام کے لیے کیا دعا کرتے ہیں۔ جب یہ دھوپ میں چلتے ہوئے زائرین کربلا کی جانب جا رہے ہیں نا، ان کی چہروں کا رنگ متغیر ہو گیا ہوا، یہ جب گھر سے نکلے تھے تو منہ دھلا ہوا تھا، لیکن جب حسین کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو دھوپ کے تپش سے چہرہ سیاہ ہو جائے گا۔ اس بات کو بیان کریں گے۔ چلیے پہلے نقطے کی طرف، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے زائر کا روایات کے اندر کیا احترام بتلایا گیا ہے، کیا فضیلت بتلائی گئی ہے۔ روایت کے بقول، لو یعلم الناس ما فی زیارت الحسین علیہ السلام لماتوا شوقا، اگر لوگ جان لیں اس دنیا کے اندر، اگر لوگ جان لیں، کیا جان لیں؟ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی کیا فضیلت ہے، لماتوا شوقا، تو وہ شوق محبت کے اندر اپنی جان دے دیں، اس دنیا سے چلے جائے اس زیارت کے شوق میں۔ کیا فضیلت ہوگی؟
اتنی فضیلتیں بیان کرنے کے بعد جب امام صادق علیہ السلام یہ فرمائے کہ لماتو شوقن، اگر لوگ جان لیں کہ سید الشہداء کی زیارت کی کیا فضیلت ہے، اور جب یہ زائر، یہ جو چلتا ہوا زائر تھکن محسوس کرتا ہوا، پیروں کے اندر آبلے لیتا ہوا، تھک اور چور اور ہار کر جب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زری کے پاس پہنچتا ہے، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زری کے پاس جب یہ موجود ہے نا، زری ہے مطہر کے سامنے، روایت کے جملے ہیں کہ ایک مرتبہ منادی آسمان سے ندا دیتا ہے، لو سمع الناس، اگر لوگ جان لینا کہ وہ ندا کیا دے رہا ہے منادی، وہ پروردگار کا فرشتہ کیا کہہ رہا ہے اس زائر ابا عبداللہ علیہ السلام سے، تو کیا ہوگا؟ لقام طول عمرہ، طول عمرہ، اللہ اکبر، لقام طول عمرہ، یہ شخص کہ جو کس ارادے سے آیا ہے سید الشہداء کی زیارت کر کے اپنے وطن پلٹے گا، اپنے شہر پلٹے گا، اپنے گاؤں پلٹے گا، اپنے علاقے میں دوبارہ چلا جائے گا، اپنے محلے میں اپنے گھر روانہ ہو جائے گا، لیکن اگر جان لیں کہ سید الشہداء کے زائر کے لیے آسمان سے کیا ندا دی جا رہی ہے جب وہ امام حسین کی زری کے پاس موجود ہے، لقام طول عمرہ، اپنی پوری زندگی امام حسین علیہ السلام کی قبر کے پاس گزار دے گا، یہ جب وہ زری ہے مطہر کے پاس موجود ہے۔ اور روز قیامت کیا ہے؟ روز قیامت کیا اجر رکھا گیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے امام کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ سوال کیا گیا، اور یہ سوال در حقیقت ایک جواب کے طور پہ تھا۔ کیا سوال کیا گیا؟ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان للزوار الحسین علیہ السلام یوم القیامت فضلا علی الناس، زائر ابا عبداللہ علیہ السلام کا روز قیامت تمام لوگوں پر ایک خاص درجہ ہوگا، ایک خاص فضیلت حاصل ہوگی زائر ابا عبداللہ علیہ السلام کو، زائر سید الشہداء کو۔ راوی نے سوال کیا وما فضلہم، کیا فضیلت ہوگی، روز قیامت کیا اجر ملے گا؟ کہا کہ ان زوار الحسین علیہ السلام یدخلون الجنت قبل 40 عاما، زائر ابا عبداللہ علیہ السلام کی کیا فضیلت ہے روز قیامت؟ 40 برس پہلے، اب یہ دنیا کے برس نہیں ہے، آخرت کے سال ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو آخرت کا ایک دن ہوگا وہ اس دنیا کے 1000 سالوں سے طولانی ہوگا۔ آخرت کے 40 برس پہلے زائر ابا عبداللہ علیہ السلام کو کہاں بھیج دیا جائے گا؟ جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ والناس، اللہ اکبر، والناس، جبکہ لوگ کیا ہوں گے؟ یقفون فی الحساب، مفہوم روایت ہے کیا کہ جبکہ لوگ کہاں پر موجود ہوں گے؟ حساب کتاب کے اندر مصروف ہوں گے۔ لوگ کہاں پر ہوں گے؟ موقف کے اندر ہوں گے، لوگ حساب کتاب دینے کے اندر مشغول ہوں گے۔ 40 برس پہلے زائر ابا عبداللہ علیہ السلام کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ ہے زائر ابا عبداللہ علیہ السلام کی فضیلت، یہ ہے سید الشہداء کے زائر کی فضیلت۔ جو کسی بھی انداز میں سید الشہداء کی قبر کے پاس پہنچ جائے، بہت سے بزرگ ہیں جو نہیں چل سکتے، اگرچہ کہ اگر کوئی مشی کر کے، اگر کوئی پیدل چل کے مشقتیں اٹھا کر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئے گا تو ان افضل الاعمال احمزها، افضل ترین اعمال میں سے افضل ترین وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ مشقت والا ہے، جس میں جتنی زیادہ مشقت اور اذیت اور تکلیف پڑتی چلی جائے گی اس کے اندر اجر اور ثواب میں اسی قدر اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ ہر قدم پر مشقت بڑھ رہی ہے، ہر قدم پر اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ہے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زیارت۔ کیا ہے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زیارت؟ جو نہیں آ سکے وہ کیا کرے؟ دوسرا نقطہ ہماری مجلس کا، جو اس سفر کا حصہ نہ بن سکے، اپنے دلوں کے اندر یہ خواہش رکھتے ہیں، نہیں آ سکے، کیا کریں؟ کس انداز میں سید الشہداء کو سلام پیش کرے؟ ایک مرتبہ راوی آیا اور آ کر امام سے سوال کیا کہ مفہوم روایت ہے، آ کر سوال کیا امام علیہ السلام سے کہ مولا میں بہت دور رہتا ہوں، ظاہر آج کی
انداز میں اس زمانے میں سفر نہیں ہوا کرتا تھا کہ انسان طیارے میں ایروپلین میں بیٹھ کر 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے کے اندر شہر نجف کے اندر، شہر بغداد کے اندر، عراق کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اپنے سفر کا آغاز کر دیا کرتا ہے۔ کئی دنوں بلکہ مہینوں لگ جاتے تھے بعض اوقات اگر انسان زیادہ دور سے آ رہا ہو تو سید الشہداء کی زیارت کے لیے۔ تو آ کر سوال کیا راوی نے کہ مولا میرا گھر دور ہے، میں ہر مرتبہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے نہیں آتا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ کیا تم سید الشہداء کی زیارت کیا کرتے ہو؟ دن میں ایک بار، کہا کہ نہیں مولا۔ کہا کہ کیا ہفتے میں ایک بار کر لیا کرتے ہو؟ کہا کہ نہیں مولا، ہفتے میں بھی ایک بار نہیں کیا کرتا۔ کہا مہینے میں ایک بار؟ کہا نہیں مولا، میں مہینے میں ایک بار بھی سید الشہداء کی زیارت نہیں کیا کر پاتا۔ کہا کہ کیا سال بھر میں ایک بار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے چلے جاتے ہو؟ کہا کہ نہیں مولا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سال میں بھی ایک مرتبہ زیارت نہیں کی۔ امام نے فرمایا کہ تو نے کیا جفا کی ہے، کیا ظلم کیا ہے۔ اللہ اکبر، سید الشہداء کی زیارت کو ترک کر دی۔ کہنے لگا کہ مولا دور ہوں، بعید ہوں، بہت مشکل ہے میرے لیے کربلا کے اندر حاضری دینا، اپنے آپ کو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی ذریح کے سامنے کھڑا کرنا، اتنا سفر طولانی کر کے، مشاکل ہیں، دوسرے بہت سے کام ہیں۔ اب یہ میرے اپنے الفاظ ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے امام صادق علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہا کہ ہر ہفتے میں ایک بار کم از کم کیا کرو، اپنے گھر کی چھت پر جاؤ، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زری کا رخ کرو، جس جانب یہ کاروان رواں دواں ہے، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زری کا رخ کرو، کربلا کا رخ کرو اور کہو السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روایت کے جملے فقط یہ 2 جملے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہا کہ تمہیں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب ہے۔ جو نہیں آ سکے سن لیں، کیا کام کیجئے؟ جائیے روزے 40 کی زیارت پڑھیے، زیر آسمان جائیے، اپنے گھر کی چھت پر جائیے، کربلا کا رخ کیجئے، کہیے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے آقا ہم اس کاروان میں شامل نہ ہو سکے کہ جو مشقتیں اٹھاتا ہوا آپ کی ذریح کے پاس آیا، آپ کے روزے کی زیارت کے لیے آیا، آپ کے حرم کی زیارت کے لیے آیا، لیکن اے آقا میرے دل آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہمارے دل آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور سید الشہداء کی بارگاہ میں سلام پیش کر۔ یہ ہے اس شخص کی ذمہ داری اور فریضہ کہ جو کربلا کے میدان میں حاضری نہ دے سکا، زائر ابا عبداللہ علیہ السلام میں سے قرار پائے گا۔ تیسری اور اہم بات کیا؟ مراجعین عظام، علماء کرام کس انداز میں زائرین کو دیکھتے ہیں، زائرین کا کس انداز میں احترام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مرجع الراحل کہ جن کا ابھی حال ہی میں انتقال ہوا، فقیہ اہل بیت سید سعید الحکیم رحمۃ اللہ علیہ، سعید الحکیم آغا محسن الحکیم جو مرجع بزرگ تھے عراق کے اندر، ان کے نواسے ہیں، اور ان کے پوتے ہیں سید حسین الحکیم جو اسی نجف سے کربلا کے رستے کے اندر موجود ہے، مشی کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ سید سعید الحکیم رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس فاتحہ کے موقع پر، ان کے انتقال کے 2 دن بعد مجلس فاتحہ کے موقع پر جب سید کی زندگی کے بارے میں کچھ جملات کہہ رہے تھے، تو وہاں پر سید حسین الحکیم جو کہ آغا محسن الحکیم کے پوتے ہیں اور آغا سعید الحکیم کے جو انتقال کر گئے ان کے کزن ہوتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میں خود اس واقعے کا چشمدید گواہ ہوں کہ ایک مرتبہ کچھ ظاہر ہے کہ جس طریقے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سفر نجف سے کربلا کی جانب رواں دواں ہے، بہت سے زائر نجف کا رخ کرتے ہیں اور اس کے بعد سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زری کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، اور چونکہ علماء دوست افراد ہیں، فقہا سے محبت کرنے والے ہیں، جانتے ہیں کہ دور غیبت کے اندر اگر ہمیں رجوع کرنا ہے اپنے مسائل کے لیے، اپنی مشکلات کے لیے، اپنے مشوروں کے لیے، اپنی نصیحتوں کے لیے، تو کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ کن علماء کی طرف رجوع کرنا ہے؟ وہی کہ جو حوزات علمیہ کے اندر موجود ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں صرف کر دی ان علوم کو حاصل کرنے کے لیے، قرآن اور سنت کو سیکھنے کے لیے، اس سے استنباط کرنے کے لیے آتے ہیں مراجعین کے پاس، ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہیں، ان سے نصیحتیں طلب کرتے ہیں۔ مختلف مراجعین کرام
آتے ہیں اس انداز کے اندر، مراجعین کے پاس زائرین آتے ہیں۔ ایک مرتبہ کچھ زائرین کا ایک وفد، ایک گروہ آیا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے رواں دواں تھا، جانے والا تھا، نجف میں آیا امام علی علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے، اور مراجعین کے پاس آیا۔ سعید الحکیم کے پاس آئے کچھ لوگ اور آ کر کہنے لگے کہ اسألکم الدعاء، نصیحت طلب کرنے کے لیے آئے، زیارت کرنے کے لیے آئے علماء کی۔ مومنین کی زیارت کا اپنا ثواب ہے، اور مومن میں اگر کوئی عالم دین ہو، اگر کوئی مجتہد ہو، کوئی فقیہ ہو، تو اس کی زیارت کا اپنا ثواب ہے، اور امیر المؤمنین سید الشہداء کی زیارت کا کوئی اور اجر ہے۔ مراتب ہے نا، لیولز ہے ہر چیز کے۔ ایک عام مومن کہ جو اپنے دل کے اندر محبت اہل بیت رکھتا ہے، اس کی زیارت کا بھی ثواب۔ تو لوگ مراجعین اور علماء کی زیارت کے لیے بھی آتے ہیں، ان سے نصیحتیں طلب کرتے ہیں۔ آئے کچھ لوگ سید الحکیم کے پاس اور آ کر کہنے لگے کہ اسألکم الدعاء، جب نکلنے لگے تو کہنے لگے کہ اسألکم الدعاء، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ یہ جو مرجع اس دنیا سے چلے گئے، ان کے جملات کیا تھے سنیے۔ علماء اور فقہاء اور مراجعین کس انداز میں زائرین کا احترام کرتے ہیں، کس قدر اور نگاہ سے دیکھتے ہیں زائرین کو۔ کہنے لگے کہ آپ لوگ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زری کی طرف جا رہے ہیں، مجھے نہ کہیے اسألکم الدعاء، میں آپ سے کہتا ہوں اسألکم الدعاء، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، مجھے کہیے گا اسألکم الدعاء۔ یہ کس انداز کے اندر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے زائر کا احترام کیا جا رہا ہے۔ اور اسی انداز کے اندر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں خود دیکھ رہا تھا کہ کچھ زائرہ انتظار کر رہے تھے۔ حاج باسم اس گھر کے کچھ امور کو دیکھتے تھے، اس گھر کے کچھ دوسرے امور کو دیکھتے تھے۔ کہنے لگے کہ حاج باسم کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ زائرین انتظار کر رہے ہیں۔ دیکھیے مراجعین کس انداز کے اندر، علماء کس انداز کے اندر ایک دوسرے کا اور کس انداز کے اندر زائرین کا احترام کرتے ہوئے نظر آتے۔ کون زائر کہ جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، کہا انتظار کر رہے تھے۔ انہیں بتایا کہ قبلہ بعض لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، بعض لوگ زائرین آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ غیظ اور غضب کی حالت کے اندر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ مجھے کیوں خبر نہ دی کہ یہ زائرین میرا انتظار کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ وہ اپنی ابا کو درست کرتے، ایک مرتبہ کھڑے ہوئے اور آ کر زائرین کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ معذرت کیجئے گا میری طرف سے، ان زائرین سے معذرت کیجئے کہ میں متاخر ہو گیا، لیٹ ہو گیا ان زائرین کے پاس آنے میں، اور یہ میرا انتظار کرتے رہے۔ کیسے ممکن؟ یہ ہے زائرین کا احترام۔ علماء مراجعین زائر سید الشہداء علیہ السلام کا اس رستے کے اندر یہ جو خدمت کرتے ہوئے مختلف لوگ نظر آتے ہیں، مختلف علماء نظر آتے ہیں، یہ ہے زائر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے زائر کا احترام۔ یہ تھا ہماری گفتگو کا تیسرا نقطہ۔ چوتھا اور اہم ترین سوال، بلکہ صرف نقطہ نہیں بلکہ اہم ترین سوال، بہت سے افراد ایسے ہیں جو اس خدمت کے اندر مصروف ہیں، جو اس زائرین کے امور کے اندر مصروف ہیں، ان کی خدمت میں مصروف ہیں، اصحاب مواقب ہیں، موقب لگائے ہوئے ہیں انہوں نے، اور کس انداز کے اندر وہ لوگ زائرین سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ خود مشی نہیں کر سکتے، خود وہ زحمت نہیں اٹھا سکتے۔ بہت سے افراد آپ کو کربلا معلیٰ کے اندر نظر آئیں گے کہ جو زائرین کی خدمت کر رہے ہیں، کس انداز میں زائرین کی خدمت کر رہے ہیں کہ خود سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں بعض اوقات ممکن ہے کہ اس انداز میں حصہ نہ لے سکے کہ جس انداز میں زائر امام حسین علیہ السلام کی قبر پر جا رہا ہے، لیکن وہ زائرین کی خدمت میں مصروف ہے۔ کیا ہے ان کا اجر، کیا ہے ان کی فضیلت؟ ایک شخص امام علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ مولا حج کی بات ہے، یہ مفہوم روایت پیش کر رہا ہوں۔ حج کے موقع پر ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ لوگوں کے سامان، اب ظاہر ہے اس زمانے کے اندر لاکرز اور اس انداز کے اندر تو سہولیات مہیا نہیں ہوتی تھی کہ انسان ہوٹل کے اندر اپنا سامان بند کر کے چلا جائے زیارت کے لیے، حج کے لیے، دوسرے مقامات مقدسہ کی جانب نہیں، بلکہ کچھ لوگ ہوتے تھے کہ جو لوگوں کے سامان کی حفاظت کیا کرتے تھے تاکہ وہ زائر، وہ حاجی حج کر کے آ جائے، زیارت کر کے آ جائے، طواف کر کے آ جائے، یہ انداز ہوا کرتا تھا۔ اب ظاہر حج ایک طولانی مسافت ہے، ایک مشقت والی عبادت ہے، ایک لمبی عبادت بھی ہے، ایک دن کے اندر ختم نہیں ہوتی، چند دن لگ جاتے ہیں۔
تو اب انسان اپنے سارے مال و متاع کو جو اتنا دور سفر طے کر آیا ہے، ظاہر پانی، کھانا، لباس، بہت ساری چیزیں انہیں سفر میں اپنے ساتھ لیا کرنی ہوتی تھی اور ان کے لیے ضروری تھا۔ آج جیسے سفر آسان ہو چکا ہے ویسا آسان نہ تھا۔ تو آیا راوی امام علیہ السلام کے پاس اور آ کر کہا کہ مولا میں حجاج کے ساتھ جاتا ہوں، لیکن حجاج کی اس انداز میں حجاج کے ساتھ شریک نہیں ہو پاتا کہ میں طواف کروں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں ان کے سامان کی حفاظت کرتا ہوں۔ وہ جو سامان لے کر آئے ہیں، جو ان کے جانور ہیں، جو ان کی سواریاں ہیں، میرے پاس رکھ کر جاتے ہیں تاکہ وہ آرام سے اپنے حج اور اپنے طواف اور باقی امور کو انجام دے کر آ سکیں۔ لیکن چونکہ میں اس سامان کی حفاظت کر رہا ہوتا ہوں، لہٰذا میں ان کی طرح سے حج انجام نہیں دے پاتا۔ امام نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ طبعاً یہ اس صورت کے اندر بات ہے کہ انسان کے اوپر حج واجب نہیں ہوا ہے۔ اگر حج واجب ہو گیا ہے تو ظاہر حج واجب کرنا ہوگا، پھر سامان کوئی اور سنبھالے کہ جس کے اوپر حج واجب نہیں ہے۔ امام نے اسے کیا ارشاد فرمایا؟ انت افضلہم اجرا، مفہوم روایت، تم ان حجاج سے کہ جو طواف کر رہے ہیں، جو خانہ کعبہ کو بوسہ دے رہے ہیں، جو خانہ کعبہ کے غلاف کو چوم رہے ہیں، جو صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگا رہے ہیں، جو آب زمزم کو اپنے ہاتھوں سے مس کر رہے ہیں، اپنے چہرے کو آب زمزم سے مس کر رہے ہیں، یہ تمام عبادات کو انجام دینے والے جو حاجی ہے، تمہارا اجر جو تم زائرین ہے، جو تم حجاج کی مال کی، ان کے متاع کی حفاظت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہو، تمہارا اجر ان حجاج سے زیادہ ہے۔ یہاں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے نا کہ جو اس زائرین کا احترام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہمیں خدمت زوار کے اندر مصروف ہے، موقف لگائے ہوئے ہیں، کوئی کھانا کھلا رہا ہے، مختلف انداز کے اندر لوگ ہمیں خدمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ خدمت کرنے والے افراد کیا ہیں؟ ماجور ہے پروردگار کے نزدیک، ان کا اجر بہت زیادہ ہے، بلکہ ممکن ہے کہ بعض اوقات ان کا اجر زائرین سے زیادہ اجر ہو۔ تو لہذا اس خدمت کو، اس اجر کو کم نہ جانا جائے، اسے کم اہمیت نہ سمجھا جائے۔ کس انداز کے اندر یہ زائرین کی خدمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنا سب کچھ اس زائرین کے لیے لٹاتے ہوئے نظر آتے ہیں، سال بھر جمع کرتے ہیں تاکہ یہ جو زائرین نجف سے کربلا کی طرف رواں دواں ہیں، انہیں کسی قسم کی اذیت اور پریشانی نہ دیکھنی پڑے، نہ جھیلنی پڑے۔ یہ ہے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے ظاہر کا۔ عمومی طور پر بھی جب انسان مسافرت کرتا ہے، جب انسان سفر کرتا ہے، تو سفر کے آداب میں سے امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے امام کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کیا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیں؟ امام صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ کانا علی ابن الحسین، یعنی اپنے جد، ہمارے اور آپ کے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ لم یسافر الا مع رفقت لم یعرفونا، جب بھی سید سجاد ہمارے چوتھے امام علیہ السلام سفر کیا کرتے تھے تو ایسے لوگوں کے ساتھ، ایسے گروہ اور ایسے قافلے کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے کہ جو انہیں نہ جانتا ہوتا تھا۔ وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِمْ خِدْمَتُهُمْ، اور شرط لگاتے تھے کہ میں رستے بھر تمہاری خدمت کیا کروں گا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا؟ ایک مرتبہ وہ سفر کر رہے تھے، فَرَآهُ رَجُلٌ يَعْرِفُهُ، ایک ایسے شخص نے امام علیہ السلام کو دیکھ لیا کہ جو امام علیہ السلام کو جانتا تھا کہ یہ کون ہے؟ رسول کے فرزند ہے، یہ کون ہے؟ حجت خدا ہے، امام زین العابدین علیہ السلام۔ ویسے امام ان کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے کہ جو نہ جانتے ہوتے تھے، تاکہ ان کی خدمت کر سکے جو ان کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، جو ان کے قافلے میں شامل ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اگر جان لیں گے کہ حجت خدا ہے تو خدمت کرنے کا موقع نہ دیں گے، لیکن سفر ان کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک شخص نے دیکھ لیا کہ یہ سید سجاد خدمت کر رہے ہیں، جو ان کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، جو ان کے ساتھ قافلے والے ہیں ان کے۔ ایک مرتبہ کہنے لگا کہ تم لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ ہے کون جو تمہاری خدمت کر رہے ہیں؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ یہ رسول کے فرزند ہیں، حجت خدا ہے، چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام ہے۔ اس انداز کے اندر امام زین العابدین علیہ السلام
اپنے ساتھ والے اپنے سفر والوں کی خدمت کیا کرتے ہیں. جب بھی انسان سفر کرے، سفر کے کچھ آداب ہیں. اب میرا وہ موضوع نہیں ہے، لیکن یہ زائرین، ظاہر ہے یہ مسافر بھی ہے، ان پر مسافر کا عنوان بھی ہے. خدمت مسافر وہ افراد کے جو اپنا سفر اپنے وطن کو چھوڑ کر آئے ہیں سفر کرنے کے لیے، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. ان کی مدد اور ان کی خدمت کرنا کس قدر اجر اور کس قدر ثواب رکھتا ہے کہ خود امام معصوم علیہ السلام اس اجر کے اندر شریک ہونا چاہتے ہیں اور نہیں ہو سکتے کیونکہ لوگ خدمت کرنے نہیں دیں گے، تو اپنے آپ کو چھپا کر، اپنا نام چھپا کر، اپنی شخصیت کو چھپا کر لوگوں کی خدمت میں مصروف ہے. کہا کہ جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ امام زین العابدین علیہ السلام ہے. شرمندہ ہوئے، کہنے لگے کہ ابن رسول اللہ آپ نے ہمیں شرمندہ کر دیا، آپ ہماری خدمت کر رہے ہیں، کیا ہمارا ٹھکانہ تو جہنم ہو جائے گا؟ ایک مرتبہ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جب اپنے جاننے والوں کے درمیان ایک دفعہ سفر کر رہا تھا تو ہوا یہ کہ وہ اس نسبت کی وجہ سے جو مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، مجھے خدمت نہیں کرنے دیتے تھے اور مجھے وہ عزت اور احترام اور اکرام کیا کرتے تھے کہ جو میں پسند نہیں کرتا کہ اس اسٹیٹس کے اعتبار سے مجھے میرے ساتھ سلوک کیا جائے. جب میں زائرین کے ساتھ، جب میں مسافرین کے ساتھ، جب میں اپنے قافلے والوں کے ساتھ سفر کر رہا ہوں تو میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں ان کی خدمت کے اندر مصروف رہوں اور وہ اس بات کو نہ جانتے ہو کہ میں حجت خدا ہوں. یہ ہے جس کے ساتھ انسان سفر کر رہا ہو، جس کے ساتھ انسان ساتھ نبھا رہا ہو، جس کے ساتھ انسان اپنے زیارت کے سفر کو انجام دے رہا ہو، اس کا خیال رکھنے کی اہمیت، اس کے سفر میں اس کے ساتھ رہنے کی، اس کے غم اور خوشی میں ساتھ رہنے کی ضرورت. چوتھا نقطہ ہو گیا کہ کس انداز میں ہمارے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہم اور آپ جس کے ساتھ سفر کر رہے ہیں اس کا خیال رکھیں، اور کس انداز کے اندر یہ جو خدمت کرنے والے ہیں، جو زائرین ابا عبداللہ علیہ السلام کی خدمت کر رہے ہیں، وہ مأجور ہیں پروردگار کے نزدیک. ان کا بہت اجر ہے اور بعید نہیں کہ یہ اجر ان زائرین سے زیادہ اجر ہو ان کے لیے کہ جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. اب پانچواں اور آخری نقطہ، اور انشاءاللہ یہاں پر آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں گا، اور وہ یہ کہ امام صادق علیہ السلام کس انداز میں زائرین کا احترام کر رہے ہیں، کس انداز میں زائرین کے لیے دعا کر رہے ہیں. سجدے کے اندر بکا کر رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں اور دعا کرتے جا رہے ہیں. کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر. واقعاً امام معصوم علیہ السلام جب زائر کے لیے یہ دعا کرتے ہوئے نظر آئے، اللہ اکبر. یا من خصنا بالکرامت، اے پروردگار خدا کی طرف مخاطب ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اے وہ پروردگار کہ جس نے ہمارے ساتھ کرامت کو خاص کر دیا، جس نے کرم کو ہمارا شیوا بنا دیا، جس نے کرامت ہمارے لیے قرار دی، کرامت ہمارے ساتھ خاص کر دی. انداز دیکھیے پروردگار کو مخاطب کرنے کا، یعنی اپنی جانب سے اپنے تقرب کا پروردگار کو واسطہ دے رہے ہیں. گویا اس نسبت کا اقرار کر رہے ہیں، اس نسبت کے ذریعے سے پروردگار سے مخاطب ہیں کہ جو نسبت پروردگار کی ان اہل بیت کے ساتھ تھی. یا من خصنا بالکرامت، کیا کہنے لگے؟ اللہم ارحم تلک الوجوہ التی، اللہ اکبر، غیرتها الشمس. اللہم ارحم تلک الوجوہ التی غیرتها الشمس. پروردگار ان چہروں پر رحم فرما کہ جن چہروں کا رنگ سورج کی تپش کی وجہ سے متغیر ہو گیا ہے. اللہ اکبر. غیرتها الشمس، جن چہروں کی رنگت تبدیل ہو چکی ہے سورج کی تپش کی وجہ سے. یہ زائرین، میں نے کہا تھا نا، یہ زائرین نجف سے، کربلا، کوئی بصرہ سے، کوئی بغداد سے، کوئی حلہ سے، نہ جانے کہاں کہاں سے سفر کر کے، دوسرے ممالک سے سفر کر کے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے حرم کی طرف جا رہے ہیں. ان کے چہروں کا رنگ متغیر ہو گیا ہوگا. گھر سے نکلے ہوں گے تو نہا کر نکلے ہوں گے، لیکن اب جب حسین کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو چہرے کی رنگت بدل چکی ہوگی. لیکن یاد رکھیے کہ یہ وہ چہرے کی رنگت ہے، یہ وہ چہرے کی سیاہی ہے، یہ وہ چہرے کی دھول اور مٹی ہے کہ جس کا واسطہ دیتے ہوئے، جس چہروں پر رحم کرنے کی دعا امام صادق علیہ السلام کر رہے ہیں. اللہم ارحم تلک الوجوہ التی غیرتها الشمس. پروردگار ان چہروں پر رحم فرما، تغیرتها الشمس، کہ جن چہروں کی رنگتوں کو سورج کی تپش نے
تبدیل کر دیا ہے۔ اگلا جملہ کیا ہے؟ اللہم ارحم تلک الخدود التي تقبلت علی قبر ابی عبداللہ علیہ السلام، پروردگار ان رخساروں پر رحم فرما۔ امام صادق دعا کر رہے ہیں، امام معصوم سجدے کے اندر دعا کر رہے ہیں، پروردگار ان چہروں پر رحم فرما، ان رخساروں پر رحم فرما کہ جو رخسار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی ذریح سے مس ہونے جا رہا ہے، جو اپنے رخساروں کو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی ذریح سے مس کریں گے، ان رخساروں پر رحم فرما۔ اور کس پر رحم فرما؟ اللہم ارحم تلک الصرخۃ التی کان لعجلی، پروردگار ان چیخوں پر رحم فرما کہ جو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی غربت میں بلند ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں نا؟ لائیے اپنی آنکھوں میں آنسو لائیے۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے زائر کے لیے امام صادق علیہ السلام دعا دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیسی عجیب دعا ہے۔ راوی نے سوال کیا کہ مولا آپ زائر کے لیے اس قدر گریہ کر رہے ہیں اور بکا کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں اپنے سجدے کے اندر، اپنی عبادتوں کے اندر زائر ابا عبداللہ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا، کہا کہ یہ جو دعا ہے، یہ جو بکا ہے، یہ جو گریہ ہے، جو زمین پر سید الشہداء کے زائر کے لیے کیا جا رہا ہے، اس بکا اور اس دعا اور گریے سے کم ہے، بہت کم ہے کہ جو آسمانوں پر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے زائر کے لیے کیا جاتا ہے۔ کیا مقام ہے سید الشہداء کے زائر کا؟ وہ دعا کہ جو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے جون جو کہ حبشی غلام تھا اسے دی تھی۔ جب وہ آیا تھا تو کیا کہا تھا؟ مولا حبشی غلام ہوں، میرے پسینے سے بو آتی ہے، میرا رنگ سیاہ ہے، میرے چہرے کا رنگ سیاہ ہے۔ افریقی غلام تھا، حبشی غلام تھا، کہنے لگا میرے چہرے کا رنگ سیاہ ہے، میرے پسینے سے بو آتی ہے، لیکن مولا آپ کی بارگاہ کے اندر قربانی دینا چاہتا ہوں۔ سید الشہداء نے دعا دی تھی نا جون کو، کیا دعا دی تھی؟ اللہم ابیض وجہہ، پروردگار جون کے چہرے کو نورانی کر دے، جون کے چہرے پر رونق لے آئے، جون کے چہرے کی رنگت تبدیل کر دے۔ اور کیا فرمایا تھا؟ اللہم طیب روحہ، پروردگار جون کے بدن سے خوشبو آئے، جون کی روح کو پاک و پاکیزہ کرے۔ اور بنی اسد کے لوگوں نے لکھا کہ جب لاشوں کو دفن کرنے کے لیے آئے تو ایک لاشا ایسا تھا کہ جس سے ایسی خوشبو اٹھ رہی تھی جیسے ہم نے دنیا میں اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی، مشک کی خوشبو، بہترین خوشبو۔ کیوں؟ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے دعا دی تھی جون کو، اور یہ زائر کو کون دعا دے رہا ہے؟ امام صادق علیہ السلام دعا دے رہا ہے۔ اللہم ارحم تلک الوجوہ التی غیرتها الشمس، پروردگار ان چہروں پر رحم فرما کہ جو اپنے چہرے کی رنگت تبدیل کر چکے ہیں، جو اپنے چہرے کی رنگت کو تبدیل کر چکے ہیں۔ سورج کی تپش نے ان کے چہروں کے رنگوں کو متغیر کر دیا ہے۔ کس انداز کے اندر امام صادق علیہ السلام اس زائرین کو دعا کرتے ہیں۔ پروردگار سے دعا ہے، پروردگار ہمارا نام بھی ان زائرین کے اندر شامل فرما کہ جو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے حرم کی طرف جا رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ پروردگار ہم میں سے اکثر وہ ہیں کہ جو اس سفر کا حصہ نہ بن سکے، ان مشقتوں اور زحمتوں کو اٹھانے والوں میں شامل نہ ہو سکے، لیکن پروردگار ہمیں یقین ہے اور تیرے کرم سے بعید نہیں ہے کہ پروردگار انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دور و مدار نیات پر ہے۔ پروردگار ہم بھی چاہتے تھے کہ اس کاروان کا حصہ بن سکیں، اس سفر کے اندر شامل ہو سکے، لیکن قضا نے، لیکن مقدر نے اس بار ساتھ نہ دیا، حالات سازگار نہ رہے۔ پروردگار ہمارا نام بھی اس سال میں ہی زائرین ابا عبداللہ علیہ السلام میں شامل فرما۔ پروردگار دنیا میں ہم سب کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ آخر میں سب مل کر ایک بار پھر اپنے آپ کو کربلا لے کر چلتے ہیں اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زری کے پاس ایک مرتبہ ہوتی ہے زیارت معرفت سے پہلے، ایک مرتبہ ہوتی ہے زیارت معرفت کے بعد۔
من زار عارفا بحقہ، روایات کے بہت زیادہ روایات کے جملے ہیں کہ جو ہماری زیارت آئے ہمارے حق کی معرفت رکھتے ہو، اور ظاہر ہے جس کی معرفت جیسی ہوگی اجر اور ثواب ویسا ہوگا۔ اس تقریر سے پہلے یقیناً آپ نے زیارت پڑھی، میں نے زیارت پڑھی، لیکن تقریر کے بعد زیارت کا انداز کچھ اور ہوگا، زیارت کی معرفت کچھ اور ہوگی۔ اس معرفت کے ساتھ ایک مرتبہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہیں سب مل کر، اور آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ سب مل کر پڑھیے، سید الشہداء کی بارگاہ میں لے کر چلیے اپنے آپ کو۔ پروردگار ہمیں بھی زائرین ابا عبداللہ علیہ السلام میں سے قرار دے۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين۔ پروردگارہ یہ جو زیارت ہم نے پڑھی ہے پروردگار ایسے اپنے بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کو توفیق دے کے پروردگار ہم تیرے دین کو سیکھ کر اس پر عمل کر سکیں۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کے دنیا میں جہاں کہیں بھی شیعان اہل بیت آباد ہیں ان کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ یہ زائرین جو سید الشہداء کے حرم کی جانب جا رہے ہیں پروردگارہ ان کی حفاظت فرما، جو اپنے وطنوں اپنے شہروں سے آئے ہیں پروردگارہ انہیں بخیر و عافیت اپنے وطن کے اندر دوبارہ پلٹا۔ پروردگارہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین ہیں تمام کی مشکلات کو، جس قسم کی مشکلات ہیں تمام مشکلات کو حل فرما، اور اس سفر کو جو کربلا کی جانب روا دواں ہے پروردگارہ ظہور امام سے متصل فرما دے، اور تمام مظالم کا انتقام لینے کے لیے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔